گویا احمدی مخالف علماء کے نزدیک بھی ظہور امام مہدی سے متعلق تمام تر علامات پوری ہو چکی ہیں، اور یہ کہ ان علامات میں سے ایک اہم علامت مسلمانوں کا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جانا بھی ہے۔ لہذا جامع ترمذی کتاب الایمان میں اس بارے میں ایک حدیث کچھ یوں مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میری امت بنی اسرائیل کی اتنی مشابہ ہو جائے گی جیسے کہ ایک جوتا دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں منقسم ہوئے تھے، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، سوائے ایک باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ ایک نجات یافتہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا۔ سو مسلمانوں کا 73 یعنی بے شمار فرقوں میں تقسیم ہو جانا بھی قرب قیامت کی ایک اہم علامت ہے کہ جب امام مہدی نے ظہور فرمانا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ حدیث مبارکہ 72 ناری اور ایک ناجی فرقے کی پہچان کی انتہائی واضح اور ناقابل تردید بنیادیں بھی فراہم کرتی ہے۔ اول، اس حدیث میں بیان فرمایا گیا تھا کہ جب تفرقہ ہوگا تو 72 ناری فرقے باہمی مشابہتوں کی وجہ سے ایک طرف جبکہ ایک ناجی فرقہ دوسری طرف ہوگا۔ چنانچہ ہزارہا اندرونی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے تمام تر فرقے احمدیت کے خلاف یک زبان اور باہم ایک ہو جاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کو اپنی 72 کی تھیلی سے الگ قرار دیتے ہیں۔ بعین ہی یہی صورتحال اس وقت پیش آئی کہ جب 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدی مسلمانوں کو باقی تمام تر فرقوں سے الگ کرتے ہوئے غیر مسلم قرار دیا۔ چنانچہ اس فیصلے سے ایک فرقہ باقی تمام تر فرقوں سے کلیتاً الگ اور ممتاز ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قومی اسمبلی کے اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایک مشہور غیر احمدی اخبار نوائے وقت نے اپنی 6 اکتوبر سن 1974 کی اشاعت میں تمام فرقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں خود اپنے لیے 72 کا لیبل استعمال کیا۔ چنانچہ مذکورہ اخبار لکھتا ہے، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے خود غیروں کے ہاتھوں ایک کو 72 سے الگ اور ممتاز کروا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ ہے کہ ایک ناجی اور 72 ناری، جبکہ مولوی حضرات اور ان کی زیر اثر اسمبلی کا فیصلہ ہے کہ 72 مسلمان اور صرف ایک کافر۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مولویوں کا۔ دوم، اس حدیث میں 72 ناری فرقوں کی پہچان ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت بیان کی گئی ہے۔ بائبل کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بنی اسرائیل بھی آج کے مسلمانوں کی طرح پیش گوئیوں کے ظاہری الفاظ کو لے کر ایک ایسے مسیح کے منتظر تھے جو انہیں دنیاوی بادشاہتیں دلوائے، مگر جب ان کی توقعات کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام نے جنگ و جدال کے خلاف تعلیم دی تو یہودیوں نے انہیں مسیح ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بائبل کی مسیح کی آمد سے متعلق پیش گوئی اور بعد کے ان عبرتناک واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک معروف اسکالر جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب فرماتے ہیں، یہ ہوا یعنی خدا ایک مسیحا نازل فرمائے گا، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اسی کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گی۔ بادشاہ سے مراد آسمانی بادشاہ، یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہاں کی بادشاہت مل جائے گی اور وہ ساری دنیا کا لہو پیے گی۔
اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر دھچکا لگا اور انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر احمدی اسکالرز یہود پر تو الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پیشگوئیوں میں موجود دنیا کی بادشاہت کے ذکر کو لفظاً لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی توجیہ کہ اس سے مراد آسمانی بادشاہت تھی قبول نہ کیا، مگر خود حدیث کے مطابق بعین ہی یہود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دور کے مسیح کے متعلق اپنے اس عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آنے والا مسیح ضرور دنیاوی بادشاہتیں ہی لائے گا۔ چنانچہ حدیث میں بیان شدہ ایک ایک لفظ سچا ثابت ہو رہا ہے، اور آج مسلمانوں کے 72 فرقے بھی بنی اسرائیل سے کامل مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایسے جنگجو مسیح کے منتظر ہیں جو جنگ و جدال کے ذریعے ساری دنیا ان کے لیے فتح کرے۔ لہٰذا یہودیوں کی طرح مسیح کے ذریعے دنیاوی بادشاہتوں کے حصول کی اپنی تمناؤں کی منظر کشی کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گی، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ سوم، اس حدیث میں ایک ناجی فرقے کی پہچان اس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مشابہت بھی بیان کی گئی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکا جاتا اور اس کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی تھیں۔ آج صرف احمدی مسلمان ہیں کہ جنہیں کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکا جاتا اور خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اخبار جنگ اپنی 28 جولائی 1986 کی ایک خبر میں لکھتا ہے، قادیانی عبادت گاہ پر کلمہ طیبہ لکھنے پر 4 قادیانیوں کے خلاف مقدمہ۔ اسی طرح سب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا۔ آج احمدی مسلمانوں کی اوائل اسلام کے مسلمانوں سے یہ مشابہت بھی پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ روزنامہ پاکستان اپنی 18 سپتمبر 1994 کی اشاعت میں لکھتا ہے، قادیانیوں کو کمپلیکس کے ملبے پر عبادت کرنے سے روکا جائے۔ جمعے کے روز قادیانیوں نے انتظامیہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمعہ پڑھا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اجلاس میں ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قادیانیوں کو قادیانی کمپلیکس کے ملبے پر نماز جمعہ پڑھنے سے روکے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذان دینے سے روکا جاتا تھا۔ آج یہ مشابہت بھی پوری ہو رہی ہے اور احمدی مسلمانوں کے لیے اذان دینا قانوناً ممنوع ہے۔ لہٰذا اخبار جنگ اپنی 25 جنوری 1985 کی اشاعت میں لکھتا ہے، گھر میں اذان دینے پر قادیانی کو قید اور جرمانہ۔